ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار حبیب اکرم صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر کہیے گا، ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، 4 جو بینچ ججز تھے انہوں نے نوٹ لکھا چیف جسٹس کو کہ یہ جو 2 ججز ہیں یہ اس کیس سے علیحدہ ہو جائیں، اب 5 رکنی لارجر بینچ رہ گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ معاملہ اتنا نازک ہے اور اس کی سیاسی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بڑے دور دراز اثرات ہوں گے، اور بالخصوص ایسی صورت میں کہ جب ہمارے ہاں یعنی جو چیز ان کوشچن ہے وہ ہے الیکشن، تو الیکشن کے اوپر اس معاملے کو یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بینچ ہے اس کے اندر ججز کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو۔ اگر بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس میں فل کورٹ بنا لی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اہم بات اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ دیکھتے ہیں، کیا ہم میں سے کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ ججز میں ایسے لوگ موجود ہیں جو الیکشن میں ڈیلے کو یا الیکشن میں تاخیر کو جسٹیفائی کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے، تو ایسے لوگوں کا سامنے آ جانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس پر اگر فل کورٹ بھی بنا لی جائے، اور اگر اس پر گورنمنٹ یہ کہتی ہے اور اب یا گورنمنٹ کے ساتھ اس کی اتحادی جماعتیں یہ کہتی ہے، تو یہ بالکل درست تجویز ہے۔ اگرچہ گورنمنٹ اس میں سیاست کرنا چاہ رہی ہے، لیکن ہمیں اپنے ججز پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی جج ہوگا جب وہ سپریم کورٹ کے بینچ پہ بیٹھ کے الیکشن کا فیصلہ کر رہا ہوگا تو پھر اس کے سامنے سوال صرف دستور کا ہوگا، اور اس وقت کسی کی سیاسی سوچ کیا کہتی ہے وہ اس پر غور نہیں کرے گا۔ ابھی اکرم صاحب کہے گا کہ ججز پر پہلے بھی ہم نے دیکھا کئی بار الزامات لگتے رہے ہیں، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، اور ابھی ریسنٹ بھی ہم اس طرح کی معاملات دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ ایک ایسا تاثر نہیں جاتا کہ ہمیں اپنے ججز پر ہی اعتماد نہیں ہے جنہوں نے انصاف کرنا ہوتا ہے، عدل کرنا ہوتا ہے؟ اگر ہم خود ہی ان کی جو بھی وہ انصاف کے لیے کہتے ہیں، اور اگر ہم وہ نہیں اس کو مانتے ہیں، تو اس طرح سے آگے فیوچر میں بھی ایسا ہوتا رہے گا کہ ججز کو بدلا جاتا رہے گا؟ دیکھیے، پاکستان میں انفارچونیٹلی عدلیہ کی ایک تاریخ ہے، عدلیہ کی اور آمریت کی ایک تاریخ ہے۔ تو اس روشنی میں پاکستان میں جو ججز کا کردار کیا ہے، اور پاکستان میں جو خاص طور پر کانسٹیٹیوشن کا جورسپروڈنس کیا تشکیل پایا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی اور ہوتی رہتی ہے، اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ تو لہٰذا یہ تو ایک کنسٹرکٹیو چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ججز کے سامنے وہ کون سا امر ہے جو فیصلہ طلب ہے۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کے اوپر جو ہونے والے اعتراضات ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ججز کے سامنے جو فیصلہ طلب امور ہیں وہ تو سمپل ہے، وہ تو سادہ ہے کہ کیا دستور کے مطابق الیکشن ہونا ہے 2 صوبوں کی اسمبلی کا یا نہیں ہونا، اور اس کا حکم کس نے دینا ہے اور اس کا انتظام کس نے کرنا ہے۔ یہاں پر کسی حکومت میں سے کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کا کوئی ذاتی نوعیت کا کیس جو ہے اس بینچ کے سامنے ہو۔ مثال کے طور پہ اس بینچ نے کوئی عمران خان کو اہل یا نااہل نہیں قرار دینا جس کے کچھ سیاسی اثرات ہو سکتے ہیں۔ نواز شریف کی اہلیت کا فیصلہ اس کے پیش نظر نہیں ہے۔ محترمہ مریم نواز کی بریت پر اس نے غور نہیں کرنا۔ شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ چھاننے کا یہ کوئی محل نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں تو کوئی شخصی معاملہ درپیش ہی نہیں ہے بینچ کو کہ جس پر فیصلہ کرنا ہے، تو لہٰذا مجھے یہ اعتراضات بے بنیاد لگتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر محض تاخیر مطلوب ہے فیصلے میں، تو پھر پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم جو ہے وہ لکھ کے دے دے کہ ہم الیکشن نہیں چاہتے، یعنی وہ ایک پولیٹیکل پارٹیز کو ہوتے ہوئے اگر وہ الیکشن سے گریز کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ تحریری طور پر عدالت میں جمع کروا دیں، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پھر ایک وہ باقاعدہ طور پہ فریق بن جائیں گے، اور پھر ججز تو ان کا اعتراض جو ہے وہ بھی شاید کسی قدر اس کو وزن یا جواز مل جائے۔ لیکن اس طرح کہ جی آپ ججز کو بدل دیں، 2 کو بدل دیں، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ ہاں، اس میں کسی حد تک جو ایک ٹیکنیکل نقطہ فاروق نائک صاحب نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2 ججز یعنی جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن، یہ دونوں صاحبان ایک مقدمے میں اپنی رائے دے چکے ہیں، وہ گویا ان کی رائے کا اظہار ہے، اور اس وجہ سے یہ ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ ضرور ہو سکتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ کہا جائے کہ ججز جو ہیں وہ ان کو شاید اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن اگین، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ فاروق نائک صاحب ان کی رائے سے اختلاف کر رہے ہیں؟ اس کا یہ بھی مطلب ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ججز کو اور ہمارے چیف جسٹس کا یہ اختیار ہے بینچ بنانا، انہیں اگر وہ فل کورٹ بھی بنانا چاہتے ہیں تو بالکل بنائیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ونس فار آل جو ہے یہ طے ہو جانا چاہیے۔ یہ بات حبیب صاحب، جب بھی فیصلہ اپنی مرضی کے لیے آئے تو ٹھیک ہے، اور اگر مرضی کے خلاف آتا ہے تو اس کے ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ اعتراضات سامنے آتے ہیں۔ تو اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی عدالت اس کیس پہ یہ فیصلہ آنے والے دنوں میں ایسا دیتی ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانے چاہیے،
तो क्या फिर से पीडीएम जमात जो है इसके खिलाफ जाएगी, एतराज़ात उठाएगी? इस 5 रुकनी बेंच पर भी या फुल कोर्ट भी बन जाता है और फिर भी? देखिए, जब आपने एतराज़ात उठाने हो तो उसकी तो कोई हद नहीं हो सकती। उसको उसका कोई आखिरी आप एतराज़, कोई ऐसा एतराज़ नहीं है जिसे आप आखिरी कह सकते। लेकिन यहाँ पर मामला जो है वो वहाँ मुस्लिम लीग नून का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं। यहाँ पर सीधा सा मामला पाकिस्तान के अवाम का, 2 सूबों के हक़ राय दही का है। पाकिस्तान एक विफाक है और आप 2 सूबों को, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने चारों सूबों को ये गारंटी दी है कि 90 दिन के अंदर अगर आपकी असेंबली टूटती है तो इलेक्शन होंगे। तो फिर क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, सिंध और बलूचिस्तान के अवाम से कमतर है कि आप इनका हक़ राय दही गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दें? तो फिर पाकिस्तान के विफाक पे भी सवाल उठेगा। तो लिहाजा ऐसा ये चांस नहीं लिया जा सकता, ये बात महज किसी की विप्स एंड वेव्स पे नहीं छोड़ी जा सकती। हबीब साहब, 2 सूबों में इलेक्शन का ये मामला है, सबसे बड़ा सूबा है पंजाब। इन सब मामलात के बाद क्या हमारा सूबा, हमारा मुल्क इन तमाम तर टाइम लैप्स को और जितना भी टाइम गेन हो रहा है, इसको बर्दाश्त कर सकता है? क्या मुतहम्मिल हो सकता है इस वक्त जो हमारा मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है? देखिए, पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के रियासती ढांचे में चूंकि नालायकी सरायत कर चुकी है और इसकी जड़ों से लेके पत्तों और फलों तक हम देख रहे हैं कि नालायकी का ये कड़वा फल हम सबको खाना पड़ रहा है। अहम तरीन बात यह है कि ये फैसला आपके और मेरे करने का नहीं, ये फैसला करना है हमारे अकाबिर ने, जो इस वक्त हुक्मरान है, जो इस वक्त मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान है। ये उनके हाथ में ये फैसला है। अभी वो वक्त ऐसा नहीं है कि हम इसमें मतलब लोग उठ खड़े हों और फिर वो जाके कहीं दस्तक दे रहे हो कि नाम हमारा फैसला किया जाए या हमारा फैसला ये है। तो अभी वो वक्त नहीं आया, लेकिन हमें हमारे अकाबिर को बहरहाल इस पर गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरह की जो जो हमने मुख्तलिफ किस्म के जो बाल की खाल उतारने का तर्ज अमल अपना रखा है, इसका हम कोई मुतहम्मिल नहीं हो सकते।